अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक धमा चौकड़ी तो मची हुई है, लेकिन इस वक्त हमारे बुनियादी इश्यूज़ कुछ और हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि दहशत गर्दी ने मुल्क को एक मरतबा फिर अपनी लपेट पर ले लिया है और इस मरतबा निशाना खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के अंदर गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर दहशत गर्दों के 9 हमले हुए हैं। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में भी तसलसल के साथ दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। इस मरतबा सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है और सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं उनके लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब हमारे मुल्क के नौजवान सपूत जो हैं, नौजवान अफसर जो हैं, नौजवान जवान जो हैं, वो अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, इस मट्टी को अपना लहू दे रहे हैं कि यहाँ के कल का मुस्तकबिल जो है वो महफूज हो सके। वो अमन की जंग लड़ रहे हैं और लड़ते चले आ रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि दहशत गर्दी का ये सिलसिला जो थम गया था वो तसाहिल और लापरवाही के नतीजे के अंदर एक मरतबा फिर फन फैलाए सामने खड़ा है। दहशत गर्दी जो है वो फैल चुकी है और ज़ाहिर है जिस तरीके से इस्लामाबाद तक में हाई अलर्ट है और ट्रैवल एडवाइजरीज जो हैं वो जारी की जा रही हैं, तो ये मामला हालात की संगीनी जो है उसको ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान दहशत गर्दी का मुकाबला करने और फिर इसको ख़त्म करने के हवाले से शायद दुनिया का वाहिद मुल्क हो, लेकिन अब जो हालात हैं और जो सूरत हाल है वो इस अमर की निशानदही कर रहे हैं कि कोताही जो है वो कहीं ना कहीं हुई है, तसाइल जो है वो कहीं ना कहीं बरता गया है और जाहिर है कि ये जो वापसी हुई है ये बहुत सारी चीज़ों की निशानदही कर रही है और जाहिर है कि इस वक्त अमन व अमान जो है वो एक मरतबा फिर निशाने के ऊपर है और जाहिर है कि अमन व अमान जो है वो बराह रास्त इक़्तिसादी सूरत हाल और मईशत के साथ जो है वो मुंसलिक होता है। ये अब दो तरफ़ा सूरत हाल है। मामला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर इससे पहले भी कार्रवाइयाँ होती रही हैं, लेकिन वो जाहिर है कि बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद जो थे वो करते रहे हैं, लेकिन अब ये एक मुनज़्ज़म दहशत गर्दाना लहर है जिसने बलूचिस्तान को अपनी ग्रिप में जो है वो लिया है। ज़ाहिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर इस अमर का इंदिया दे चुके हैं कि अमन को सबताज नहीं करने दिया जाएगा, किसी कीमत पर दहशत गर्दी को परवान नहीं चढ़ने दिया जाएगा। लेकिन मामला ये है और हालात ये बता रहे हैं कि बात आगे बढ़ चुकी है और इसके लिए अब फिर एक मरतबा सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है, हालात को जायज़ा लेने की ज़रूरत है और मामलात को देखने की ज़रूरत है। इस बात का कहा जा रहा है कि रवां हफ्ते जो है कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो भी बुलाया जाएगा और उसके अंदर सूरत हाल जो है उसका तफसील के साथ जो है वो जायज़ा लिया जाएगा और फिर इक़दामात के हवाले से जो है वो भी मंजरनामा सामने आएगा। लेकिन अब तक के जो हालात और वाक़यात हैं वो यकीनन अदम जो एक अमन की सूरत हाल है उसका जो है वो ज़रिया बन रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों के साथ तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ़ मैंगल साहब, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़ाहिद खान साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं अवामी नेशनल पार्टी के, और हमारे साथ मौजूद हैं रुस्तम शाह मेमन साहब, दहशत गर्दी और अक़वान अमूर के हवाले से माहिर हैं और साबिक़ सफारतकार भी रहे हैं। रऊफ़ मैंगल साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ क्योंकि बलूचिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो हैं वो दहशत गर्दी के 9 वाक़यात हुए। ज़ाहिर है इसमें जो इदारे थे उनका रिस्पॉन्स यकीनन रहा है। एक कैप्टन समेत हमारे 5 जवान जो हैं वो भी शहीद हुए हैं और ज़ाहिर है कि ये जानों के नजराने बड़े तसलसल के साथ पेश किए जा रहे हैं। ये जो नई लहर आई है, क्या मसला क्या हुआ है? क्योंकि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से आज का तो नहीं है, पहले से भी अगर अब देखा जाए मुशर्रफ के दौर से आज दिन तक हम तो यही तबाही और बर्बादी देख रहे हैं। लेकिन कभी हमने इसी के बुनियाद पे नहीं सोचा, कभी हमने इसकी काजिज़ पे नहीं गए
کہ وہ کون سے مشکلات ہیں، وہ کون سے چیزیں ہیں جو ہم سامنا کر رہے ہیں. ان کو بے گناہ لوگ اس کے جو ہے نا لقمہ اجل بن رہے ہیں، بے گناہ ٹارگٹ کلنگ میں کے ذریعے جو ہے نا مارے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو اٹھا کے مسنگ بھی کیا جا رہا ہے، اور خواتین کو بھی اٹھا کے مسنگ کیا جا رہا ہے. اب جتنی انسانی حقوق کے وائلیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، کیونکہ آپ کا پروگرام، آپ کا ٹی وی کا نام بھی تو سچ ہے، تو سچ ضرور کڑوا لگتا ہے لیکن حقیقت پہ مبنی ہے. میں دلائل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گا. جو باتیں ہم نے نیشنل اسمبلی کے فورم پہ بھی کیا ہے، ہم نے پریس میں بھی کیا ہے، ہم نے پبلک میں بھی کیا ہے، ہمیں نیشنل اور انٹرنیشنل سیمیناروں کے تحت بھی ہم نے یہ باتیں، ان تمام معاملات کو باریک بینی سے دیکھا جائے اور ان کا سلوشن، ان کا حل تلاش کیا جائے. جس طرح 75 سالوں میں ہم سفر کر رہے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، جو کون سے مطالبات ہیں جو حل نہ ہو. بات ہے نیتوں کی، بات ہے اختیار کی، اور بات ہے انسانیت کی. اگر بلوچستان کے معاملات کو آپ ایڈریس کریں گے، اس کا حل آپ کو ملیں گے. آپ کے معاملات کو آپ ایڈریس کریں گے، اس کا حل بھی آپ کو ملے گا. آپ سندھ کے معاملات کو بھی ایڈریس کریں گے، اس کا حل تلاش کریں گے نیک نیتی کے ساتھ، تو یہ حل ہو جائیں گے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ناممکنات میں ہو، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو حل نہ ہو. اب پولیٹیکل لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا کہ جو ہماری بنیادی مسائل ہے اس کی حل کی طرف جائے، تاکہ ہم ان مسائل سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکیں. میں آتا ہوں روف مینگل صاحب، ذرا آگے اس پر بات کرتے ہیں. میں اس کو اوپن کر لوں. زاہد خان صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوئی ہے؟ یہ اس قدر شدت کے ساتھ یہ ایک مرتبہ پھر ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے. دیکھیں ندیم حسین صاحب، دو باتیں ہیں. خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے مسائل میں تھوڑا فرق ہے، کیونکہ بلوچستان میں تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح اساسی محرومی تھی، قومی جو نیشنل پارٹیز تھی، ان کے لیے وہ ایک عنصر تھا جس پہ اعتراض ہمیشہ کے لیے بلوچوں کو رہا ہے کہ مسنگ پرسنز کا جو معاملات ہے یہ بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. لیکن بدقسمتی ہوئی جب ہمارے افغان طالبان جا کے افغانستان پہ قبضہ کیا، تو ہم نے یہاں پہ خوشیاں منائی اور مٹھائیاں کھائی، اور ہم نے کہا کہ یہ افغانیوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی. اب وہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ تو گئے. اب مجھے بتا رہے، جب آپ کے ISI کے چیف جا کے وہاں بیٹھتے، ہوٹل میں چائے پیتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، تو پھر تو یہ مطلب تھا کہ وہ جو افغان طالبان تھے جو افغانستان پہ قابض ہو گئے، وہ تو ہمارے دوست تھے. ان سے تو ہمیں یہ توقع تو نہیں کرنی چاہیے تھی نا کہ وہ ہمارے دشمن کو پال کے ہمارے پیچھے بھیجے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ ISI کا وہاں سے کور کمانڈر بنا، تو پشاور میں یہ حالات ہمارے خیبر پختونخوا میں خراب ہو گئے. اور اس سے یہاں تک کہ ہم 1.5 سال سے چیخ رہے تھے کہ جو مذاکرات ہوئی وہ کس لیول پہ ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی، کیوں اس کو آپ نے آنے دیا ان لوگوں کو. لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. آج بھی ہمارے صوبے کے حکمران بالکل بے حس ہے، بے بس ہے، اور وہ زمان پارک میں بیٹھے ہوئے، اور وہ عمران خان کو تخت اسلام آباد میں بٹھانے کے چکر میں لگے ہوئے. آپ نے کہا نیشنل کمیٹی کا اجلاس ہوگا. مجھے آپ بتا رہے کہ جو پہلے اجلاس بلایا گیا تو ہمارے صوبے کے جو چیف منسٹر ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ امن امان کا مسئلہ صوبائی حکومت کا 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی جو حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے، تو اس نے اس کے بائیکاٹ کیا، اس میں آئے نہیں. ابھی آپ توقع رکھیں کہ اب اس میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اور دیکھیں جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو اس میں جو سب سے بڑی اہم بات یہی تھی کہ سہولت کار اور مددگار ان دونوں کو دیکھا جائے گا اور ان کے خلاف ایکشن ہوگا. ہم نے تو بڑی مصیبت سے، آپ کو یاد ہوگا 2009 میں جب 8 میں ہم آئے تو ہم نے مقابلہ کیا دہشت گردی کا، اور ہم نے 1200 اپنے ورکر اور لیڈر شہید کروائے. لیکن کئی سی حد تک امن آ گیا تھا. ابھی امن پھر برباد ہو گیا. میں آتا ہوں زاہد خان صاحب، میں اس کو اوپن کر لوں. ایک بات کرو، اس وقت جو بلوچستان کا مسئلہ وہ بگڑا اس لیے ہے کہ وہ دہشت گرد ان لوگوں سے ملے ہیں جو ناراض ہے. اس لیے بلوچستان میں جو واقعات زیادہ رونما ہوتے رہے، کیونکہ وہ دہشت گرد جو TTP جس کو کہتے ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہو گئی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا, اب رستم شاہ محمد صاحب, آپ نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان دونوں کا جو صورتحال ہے وہ آپ نے سنی ہے. یہ فرمائیے گا کہ اب یہ دونوں جگہ کی صورتحال کو ہمیں الگ الگ طریقے سے دیکھنا چاہیے یا نہیں, یہ ایک ہی صفحے کے دو رخ جو ہیں وہ ہیں, کیونکہ ادھر بھی اب یہ دہشت گردی جو ہے یہ باہر سے آئی ہوئی ہے. دیکھیے, ایک قدر مشترک یہ ہے کہ بلوچستان کا بارڈر بھی افغانستان سے ملتا ہے اور صوبہ سرحد کا بارڈر جو ہے وہ بھی افغانستان کے ساتھ ملتا ہے, لیکن اس کے بعد بلوچستان کے حالات کچھ مختلف ہیں. وہاں پہ نہ صرف بلوچ لبریشن آرمی کام کر رہی ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے بچے کچے لوگ بھی وہاں پر موجود ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ داعش کے کچھ لوگ بھی وہاں پر موجود ہوں, کیونکہ داعش پہ اب وہاں پہ زمین تنگ ہو رہی ہے. افغانستان میں ان کو جگہ نہیں مل رہی, ان کو وہاں سے نکلنا ہوگا یا سرنڈر کرنا ہوگا. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں اس مسئلے پہ کوئی فوکس نہیں رہا. پچھلے 4 سال میں چور ڈاکو وغیرہ کی باتیں ہوتی رہیں اور اعتراضات ہوتے رہے, الزامات لگتے رہے, ان پہ توجہ نہیں رہی بلکہ ختم ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ کابل میں جو مذاکرات ہوئے تو اس کے بعد کچھ امید چلی تھی کہ اب یہ بات آگے بڑھے گی, لیکن اس بات چیت کو پھر ایبنڈن کیا گیا, اس کو ختم کر دیا گیا, جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی کے جو رینکس ہیں ان میں بے چینی مایوسی پھیل گئی کہ اب تو کوئی حل ہے ہی نہیں. تو وہ اب وار کرنے لگے, وہ حملے کرنے لگے. ان کو معلوم ہے کہ جل یا بدیر ان کو افغانستان کے ساحل سے مکمل طور پر نکلنا ہوگا, کیونکہ افغان طالبان ان کو مزید برداشت کرنے کے لیے شاید تیار نہ ہوں. اسی طرح داعش کو بھی یہ معلوم ہے کہ افغان طالبان ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو ان کے حملوں میں اب شدت آ گئی ہے. اور حکومت پاکستان کی توجہ, جیسے میں نے عرض کیا, کہ جو ڈومیسٹک اور ایشوز تھے ان پہ رہے, اور وہ ان میں بھی کوئی ایسی وہ مسائل نہیں تھے کہ جیسے کلائمیٹ چینج وغیرہ, ان میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا, ایک دوسرے پر الزام لگانا, ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنا. یہ ایک قومی بیانیہ بن گیا, یہ ایک نیشنل نیریٹو بن گیا. اور جو اصلی مسائل ہیں, بارڈر کے مسائل ہیں, بارڈر مینجمنٹ کے مسائل ہیں, ان پر توجہ ختم کر دی گئی, جس کی وجہ سے یہ حالات دن بدن ابتر ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مزید بھی یہ ابتر ہوں گے جب تک کہ ان لوگوں کا قلع قمع نہ کیا جائے یا ان کے ساتھ پھر دوبارہ بات چیت شروع نہ کیا جائے, کیونکہ ان کے کچھ مطالبات ہیں, کچھ جائز ہیں, کچھ ناجائز ہوں گے. ان پہ بات شروع ہو گئی تھی, یہاں سے وفد چلا گیا تھا جیسے میں نے عرض کیا, لیکن اس کے ساتھ اس کے فوراً بعد اس سارے پروسیس کو ختم کر دیا گیا. تو اب حکومت کی پالیسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس کو یہ پرائیورٹی سمجھتی ہے حکومت تو پھر تو اس کو سیریسلی لے. رستے 2 یا 3 ہیں. پہلا راستہ تو یہ ہے کہ اگر حکومت کے پاس وسائل ہیں. مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے, یہ رستے کی بات کرتے ہیں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. رؤف مینگل صاحب, یہ فرمائیے گا کہ رستم شاہ محمد صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان کی یہ قدر بھی مشترک ہے کہ افغانستان کا بارڈر ملتا ہے, اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے بلوچستان کی اس وقت ایک عدم استحکام کی صورتحال ہے, اور ظاہر ہے کہ کنٹرولنگ میکانزم اتنا مضبوط نہیں ہے, اور ایک تساہل جو ہے وہ ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیرونی عوامل ہیں اور اندرونی عوامل ہیں یہ اب اسٹرینگتھ پکڑ گئے ہیں بلوچستان کے اندر, جس کی وجہ سے یہ تیزی آئی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے ہم اپنے خارجہ پالیسی پہ نظر ثانی کریں, اور آپ جب نیشنل ڈومیسٹک معاملات ہے, مسائل ہوتے ہیں
और कुछ जो है ना इंटरनेशनली मसाइल से भी हम दो चार हैं। ज़ाहिर सी बात है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली और इतनी बड़ी जंगें हुई है वहाँ पे, तो उसमें जो है ना हमारे मुल्क के पॉलिसी साज हैं या जो जहाँ पे इनकी पॉलिसी बनती है, उन्होंने कोई अपने मुल्क के लिए भी अच्छा काम नहीं किया, और दूसरी तरफ से ये है कि उनके लिए भी कोई अच्छी पेशरफ्त नहीं हुई। जब आप अपने अंदरूनी इख्तिलाफात, अंदरूनी मसाइल को आप एड्रेस नहीं करेंगे नेक नियति से, तो बाहर से मसाइल बढ़ते जाएंगे। और हमने वो बहुत सारे मामलात है कि हम चाहते हैं कि भाई अफ़गानिस्तान पीसफुल हो। अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 40 सालों से जो बर्बादी, जो तबाही हो रही है, वो भी इंसान है, और वो भी अपने जोग्राफिया के मालिक है, वो अपने वसाइल के मालिक है, वो अपनी धरती के भी मालिक है। इसी तरह ईरान के अंदर जो मामलात, जो मसाइल है, हम ईरान के अंदर भी बिरादराना ताल्लुकात होना चाहिए, अफ़गानिस्तान के अंदर भी बिरादराना ताल्लुकात होना चाहिए। रही बात इनकी हिंदुस्तान के साथ, तो बहुत सारे मामलात आपके कश्मीर के हवाले से हैं। तो ये सारे मामलात, सारे मसाइलों का हल जो है ना, वो बैठने में है, और वो सियासतदानों को, लीडरशिप को मैंडेट दिया जाए। आज तक पाकिस्तान में 75 सालों में यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को, लीडरशिप को, पॉलिटिशियंस को, पार्टी सरबराहान को कोई इख्तियार नहीं दिया गया, कोई मुख्तियार नहीं दी गई। सब मेरे लिए काबिल एहतराम है अगर कोई कहेगा कि ये, लेकिन हिस्ट्री हमारी यही बताती है कि हमारे खारजा पॉलिसी या बनती है, वो हमारे हुकूमतें नहीं बना सकती। ज़ाहिर है इसके पीछे जो कारफरमा है, ये वही लोग बनाते हैं। और हम चाहते हैं कि रियल डेमोक्रेसी जब तक इस मुल्क में आप नहीं लाएंगे, मीडिया के हवाले से, सेटेलाइट के हवाले से, तेज़ तरीन टेक्नोलॉजी में रहते हुए हम जो है ना अपने हक़ाइक़ से समझौता ना करें। और दूसरी बात ये है कि रऊफ मेंगल साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है जब बॉर्डर पोरस होते हैं तो बॉर्डर पार करना तो आसान हो जाता है, बॉर्डर मैनेजमेंट की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है। बलूचिस्तान के अंदर देखें, आप बात तो करते हैं लेकिन बलूचिस्तान के अंदर भी जो हुकूमतें रही हैं वो भी ज़ाती मफादात की मोहताज रही हैं या अपनी जेब की मोहताज रही हैं। इतना बड़ा सैलाब आया, उसके अंदर भी एक मफादाती सियासत ही देखने में मिली है। अब एक दहशतगर्दी का मसला है, तो हुकूमत तो दिखनी चाहिए ना, नज़र आनी चाहिए। बलूचिस्तान की तारीख़ के अंदर या पैसे का मफाद रहा है या ताकत का मफाद रहा है, और ये एक ज़रिया ढूंढ लिया गया है। वो नौजवानों को तो ये एहसास उस वक़्त होगा ना कि ऊपर जो बैठे हुए हैं वो उनका कितना बड़ा इस्तेसाल कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जिस तरह कमज़ोरियाँ फेडरल गवर्नमेंट में हैं, सूबाई गवर्नमेंटों में भी है, और हमारी गवर्नमेंट में इस हद तक कहूँगा कि ये बहुत ही कमज़ोर गवर्नमेंट है और बहुत ही कमज़ोर हुकूमत है। और जब कमज़ोर हुकूमतें होती हैं जो आवाम से नहीं आती है, वो हुकूमतें होती है जो आवाम के वोट से जीत कर आते हैं। और यहाँ पे हकीकत तो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे, मेरे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि मैं खुद डेमोक्रेटिक हूँ, मैं सियासी वर्कर हूँ, मैं यकीन रखता हूँ सियासत पे और जमहूरियत पे। और मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे यहाँ तो अक्सरियत वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं था कि जिनको टिकट दिया गया, जिनको पता नहीं था, जिनके लिए पार्टियाँ बनाई गई, जिनको पता नहीं था कि उनको लाया गया, उनको दिखाया गया, उनको जितवाया गया, उनको मिनिस्टर। आज वही लोग जो है ना, आज फिर बाकी 2023 में हम मैं रऊफ मेंगल साहब आता हूँ। अच्छा, इसमें जाहिद खान साहब ये फरमाइएगा कि अब ये जो सूरत हाल दरपेश है, ज़ाहिर है नेशनल एक्शन प्लान बना था, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। पिछले 4 साल का इक्तसाइल, जैसे रुस्तम शाह महमूद साहब ने कहा है कि इक्तसाइल है, एक लापरवाही है, एक जिसे कहते हैं कि नज़रअंदाज किया गया है। लेकिन यहाँ से जिस तरीके से सूबाई सतह पर जिरगे जाते रहे हैं, मामलात होते रहे हैं, तो ये ज़्यादा खराबी का बायस बना है या क्या मसला है? बिल्कुल नदीम हुसैन साहब, वो जो जरगे थे या जो 4 साल में जिस तरीके से मुज़ाकरात की गई या जरगे जाते रहे, देखिए हमेशा के लिए जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो यहाँ पे हमारे ऐवान मौजूद है, उसमें हर पॉलिसी को डिस्कस करके उसके बाद होना चाहिए था।
اور یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ کس کے ساتھ ہماری مذاکرات ہو رہے ہیں اور کون کر رہا ہے. دیکھیے صوبائی حکومت کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہوتے کہ وہ ایک اور ملک سے مذاکرات کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیڈریشن ہے اور یہاں پہ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے مذاکرات ہونی تھی. لیکن جس طریقے سے کہا گیا یہ صحیح ہے کہ جو پچھلے 4 سال تھے اس سے تو ان چیزوں سے بالکل لاپرواہی برتی گئی اور یہ سمجھا نہیں گیا کہ ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے جس میں 40 سال سے ایک جنگ لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ بربریت ہو رہی ہے اور اس کے بدلے میں ہمارے ہاں بھی ہوتے رہتے ہیں، اس کا کوئی ازالہ ہو یا اس کی طرف کوئی توجہ دے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ دوحہ مذاکرات میں ہم تو بغلے بجا رہے تھے کہ ہم نے امریکہ کو اور طالبان کو بٹا دیا اور امریکہ چلا گیا. ہم نے یہی نہیں سوچا کہ ہمارے لیے کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ بارڈر تو ہمارے ساتھ ہے اور یہ جتنے بھی مشکلات ہوں گے یہ ہمارے لیے اس سے زیادہ ہوں گے. تو آج آپ دیکھیں کہ وہ مشکلات ہمارے لیے بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ابھی اس وقت تو ہمارے صوبے میں نہیں، اس میں زاہد خان صاحب یہ فرمائے گا کہ طالبان قیادت کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. مطلب ہم ہر طرح کی مدد کر رہے ہیں، ہم اپنی کاسٹ کے اوپر ان کو چیزیں پہنچا رہے ہیں، ان کی ہر چیز کی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. وہ آپ لوگوں کا ظاہر ہے جب وفود جاتے رہے ہیں، آپ کی لیڈرشپ بھی جاتی رہی ہے، طالبان کو پرابلم کیا ہے؟ کیوں نہیں وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرتے؟ طالبان آئے ہمارے کوئی وفود نہیں گئے، جن کے گئی ہیں یہ تو وہ بتا سکتے ہیں اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو مذاکرات کہاں سے آپ نے یہ تائید حاصل کی تھی، آپ نے اسمبلی میں یہ بات پیش کی تھی کہ ہم نے مذاکرات کرنے اور کس سطح پہ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. دیکھیے بدقسمتی اس ملک کا آپ یہ دے گے کہ 2 بڑے صوبوں میں جس کی حکومت ہے وہ تو زمان پارک میں بیٹھے ہیں، صبح و شام خبریں ادھر سے آ رہے ہیں. میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے یہی اگر حکمرانوں کی یہی طریقہ ہے کہ جو اصلی مسائل ہے اس کی طرف توجہ نہ ہو تو پھر یہی ہوگا. مرکزی حکومت بھی اسی طرح کی کمزور ہے. سیدھی سی بات ہے کہ افغانستان میں جو طالبان جس کو ہم نے 40 سال پالا تھا اور جس کو ہم نے تخت کابل پہ بٹھایا، تو ہمیں اس سے بالکل کلیئر بات کرنی ہوگی کہ یہ جو ہماری دشمن ہے، پہلے تو کرزئی تھا یا اشرف غنی تھا، وہ تو ہندوستان کے سہارے ہمارے اوپر اٹیکس کر رہے تھے اور ان لوگوں کو استعمال کر رہے تھے. تو ابھی بتا دے کہ ابھی کون کر رہا ہے. اور وہ سرزمین جو افغانستان کا جس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے حکمران جو بھی تھے یہاں کہتے رہے کہ جی افغانستان میں تو کرزئی کی یا اشرف غنی کی تو صرف کابل تک محدود ہے، وہ آگے اس کی ہے نہیں. 70% پہ طالبان کا کنٹرول ہے. تو وہ جو 70% والے بھائی ہمارے بیٹے ہیں، ہمیں اس سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے آپ کے لیے تو قربانی دی، آپ ہمارے دشمن کو پاس پہ ٹا کے ہمارے پیچھے بھیج رہے ہو اور ہم سے لڑائی لڑ رہے ہیں. دیکھیں مذاکرات کس سطح کی ہونی چاہیے، اس طرح کے سطح کے ہونے چاہیے. میں آتا ہوں زاہد خان صاحب، ایک سیکنڈ کے پاکستان کے آئین کو مانے، پاکستان کے آئین کی در اختیار میں رہتے ہوئے مذاکرات کرے تو بہتر ہے. لیکن اس سے بھلائی اگر کوئی بات کرے جس میں زاہد خان صاحب آتا ہوں. رستم شاہ محمد صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس 2 راستے ہیں جو حالات کو شاید بہتر کر سکیں. مطلب اس وقت تو ایسی صورتحال ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں بھی ہائی الرٹ ہے اور یہاں سفارتکاروں کو اپنی موومنٹ ریسٹرکٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو آپ وہ کیا 2 راستے ہیں؟ دیکھیے پہلا راستہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اگر وسائل ہوں، انٹیلیجنس کے وسائل، ہیومن ریسورسز آپ کے پاس ہوں، تو آپ ان کا مقابلہ کریں اور ان کو ایلیمینیٹ کر لیں. اگر آپ کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں اور وہ آپ ان کا پورا وہ نہیں کر سکتے، تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو مذاکرات شروع ہوئے تھے ان مذاکرات کو آپ آگے بڑھائیں. اگر ان کے ٹی ٹی پی کی میں بات کرتا ہوں، اگر ان کی جو 3 مطالبات تھے، ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ان کے قیدیوں کو رہائی دی جائے، دوسرا مطالبہ ان کو یہ تھا کہ ٹرائبل ایریا میں جو پرانا نظام ہے وہ بحال کیا جائے، اور تیسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ جو مسنگ پرسن ہیں ان کا حساب کتاب دیا جائے. اب آپ کو معلوم ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں اس میں تو حکومت کا عمل دخل کم ہے اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کا اثر زیادہ ہے. تو ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے پاور سینٹر زیادہ ہیں، اس لیے کوئی فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے.
اسیسمنٹ کرنے میں دشواری ہوتی ہے، رسپانس دینے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ اور یہ ہر جگہ پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ پاور سینٹر ایک نہیں بلکہ کئی ہوں تو یہ کنفیوژن پالیسی میں رہے گا۔ ہماری پالیسی جو ہے وہ کنٹراڈکشن کا شکار ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ نے 2600 کلومیٹر سرحد پہ باڑ لگایا، اس پہ آپ نے $1 بلین یعنی 25,000 کروڑ روپے خرچ کیے۔ اس پروجیکٹ کی منظوری نہ تو قومی اسمبلی نے دی تھی اور نہ کابینہ نے دی تھی، لیکن یہ پیسہ خرچ کیا گیا۔ اس کی وجہ سے جو آپس کے رشتے ناتے تھے وہ ختم ہو گئے، جو اس طرف لوگوں کی اس طرف زمینیں تھیں ان کے لیے جانا مشکل ہو گیا، ختم ہو گیا، جو تجارت ہونی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، جو ایک دوسرے کے شادی غمی میں شرکت وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ اس میں رستم شاہ محمد صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت ختم نہیں ہوئی، سمگلنگ کو دھچکا لگا ہے، اور جو یہ مافیاز ہیں ان کے جو مفادات ہیں ان کو زک پہنچی ہے، اور وہ بھی اس صورتحال کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ جو پہلے والی صورتحال ہے وہ کسی شکل میں بحال ہو سکے۔ وہ اسمگلنگ جو ہونی تھی وہ اس وقت بھی کئی راستوں سے ہو رہی ہے، لیکن جو تھوڑی بہت لوکل تجارت ہوتی تھی، لوکل ٹریڈ جو ہوتی تھی، اس کا بالکل وہ جو ہے وہ تو بالکل ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کی موجودگی میں وہاں پہ جو آنا جانا تھا لوگوں کا، جو عورتوں کے کام کرنے کا جو طریقہ تھا، اس کو آپ نے زک پہنچایا ہے۔ وہاں جو زمین تھی اس پہ آپ نے کیمپس وغیرہ، پولیس اسٹیشن اور پولیس لائن وغیرہ کر کے زمین پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ان کا ایگریکلچر سیکٹر تباہ ہو گیا ہے، ان کی رورل اکانومی تباہ ہو گئی ہے۔ اسی طرح بے چینی اس طرف بھی ہے۔ دوسری بات، جو ویزے حاصل کرنے کی جو پروسیس ہے اس کو آپ نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ پاکستان کا ویزا 4-5 مہینے بعد ملتا ہے۔ لوگوں کی یہاں رشتہ داری ہے، لوگوں کو یہاں تجارت کے لیے آنا پڑتا ہے، لوگوں کے رستم شاہ محمد صاحب میں نے آپ سے اسی پہ سوال کرنا ہے، لیکن مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے۔ میں بریک لے کے آپ ہی کے پاس واپس آتا ہوں، کیونکہ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب رستم شاہ محمد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ویزا کو مشکل بنا دیا ہے، مطلب دہشت گردی کے حوالے سے افغانستان کی سرزمین جتنے بدترین طریقے سے پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، شاید اس کی مثال کہیں اور نہ ملے۔ تو آپ اگر روکنا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر طریقہ کار تو مروجہ طریقہ کار تو یہی ہے، یا پھر آپ رحم و کرم پہ چھوڑ دیں کہ تجارت کے بھیس میں دہشت گرد آ جائیں، ویزا لے کر بھی قانونی طور پر بھی آ جائیں، غیر قانونی طور پر بھی آ جائیں۔ سفر تو یہاں کے لوگ کر رہے ہیں، اتنے لوگوں کی پہلے شہادتیں ہو چکی ہیں، ابھی بھی سیکیورٹی فورسز کے لوگ تسلسل کے ساتھ، خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے اپنی جان کے نذرانے دے رہی ہے، بلوچستان میں سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ دے رہے ہیں۔ دیکھیے، روٹ کاز کو آپ ایڈریس کریں تو پھر آپ کو بارڈر پہ باڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایسا باڑ لگائے جائے کہ سارے تعلقات بالکل ختم ہو جائیں، صرف 2 یا 3-4 کراسنگ پوائنٹ رہ جائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ نے باڑ لگایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود انسیڈنٹس ہو رہے ہیں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ ان میں زبردست شدت آ گئی ہے، تو یہ شدت کیسے آ گئی ہے جب آپ نے باڑ لگایا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اندرونی ایسے عناصر ہیں جو اس کام میں ملوث ہیں، جو جن حملوں میں ملوث ہیں، اور ان کی سرکوبی نہیں ہو رہی، ان پہ حملے نہیں ہو رہے، ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا رہا۔ ہمارے وسائل چاہے انٹیلیجنس کی شاید اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں ان کا پتہ لگانے میں، ان کا کھوج لگانے میں دقت محسوس ہو رہی ہے۔ اگر آپ مسئلے کے روٹ کاز کو ایڈریس کر لیں تو پہلے بھی یہ بارڈر اوپن تھا، اور پچھلے کئی سو سالوں سے یہ بارڈر اوپن چلا آ رہا ہے، اور آج سے 10 سال پہلے بھی یہ بارڈر اوپن تھا، کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ لیکن اب کیوں ایسے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں؟ آپ وہاں پہ جو بے چینی ہے، دیکھیے آپ طورخم میں یا چمن جائیں،
تو تورخم اور چمن میں 500 ٹرک کھڑے رہتے ہیں، 4 5 6 دن، حتیٰ کہ جو سامان ہوتا ہے وہ بالکل ضائع ہونے جاتا ہے۔ تو ان بے چینی کی وجہ سے وہاں پہ جو اضطراب ہے، جو تشویش ہے، وہ تو آپ وہ معلوم میں ہے آتا ہوں، بعض میں آتا لوگ ہوں اس رستم شاہ محمد تشویش صاحب، سے، اس اضطراب سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جی اب رؤف مینگل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ ایک تو جو وہاں پہ افغانستان کی صورتحال ہے، اگر رستم شاہ محمد صاحب نے جو پہلے بات کی کہ ان کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے یا جگہ تنگ ہو رہی ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا واقعی ہی تنگ ہو رہی ہے اور طالبان جو ہیں وہ ان کو نہیں رہنے دینا چاہ رہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ کیا طالبان کی جو ہے ان کے ساتھ وہ لڑتے رہے ہیں، ان کو ایک سکے کے دو رخ کے طور پر ہی دیکھا جائے؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو اندرونی صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ اس میں بھی ایک بے یقینی کی کیفیت تو ہے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن یہ جو معاملات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے سیاسی سطح کے اوپر راستے کیا ہیں؟ کیونکہ اگر آپ باڑ نہیں لگاتے تو پھر شدت ہے، کیونکہ یہ دہشت گردی آج کی نہیں ہے، یہ دہشت گردی تو باڑ سے پہلے بھی تھی، باڑ کے بعد بھی ہے۔ میں نے کہا دیکھیں رستم صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ آپ تورخم بارڈر سے لے کے آپ چمن کے بارڈر سے، زوب کے بارڈر سے اور ایران اور شابار کے بارڈر اور گوادر اصلی جیولی کے بارڈر تک آپ جائیں گے پنجور تک، یہ سارے وہ علاقے ہیں کہ اس طرف بھی ان کے رشتہ دار عزیز، اس طرف اور جس طرح واگا بارڈر کے اس طرف پنجابی ہے تو اس طرف بھی پنجابی ہے، وہ بھی آپس میں رشتہ دار عزیز ہے۔ تو ابھی دنیا کے اندر لوگوں کو قید خانوں میں نہیں رکھا جاتا، لوگوں کو آزادی دی جاتی ہے، ذہنی آزادی، پسماندگی دور کرنے کی۔ ٹیکنالوجی کے اندر ان کو سامنے رہنا، میں گلف کا آپ کو مثال دے دیں، اتنی جو 12 مملکتیں ہیں عربیوں کی، اور وہ بھی بنیادی طور پہ وہ قبائلی ہے، اور انہوں نے آپس کی جو ہے نا ٹریڈ یا آپس کی ویزا سسٹم یا آپس میں ان کی اتنے بڑے بارڈرز نہیں ہوتے ہیں، ایک ان کی جو ہے نا پاسپورٹ اور یا شناختی کارڈ کی کاپی ہوتی ہے، کام بولتے ہیں اس کو۔ زاہد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ خیبر پختونخوا کا مسئلہ اس لیے بھی زیادہ حساس ہو جاتا ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ روابط جو ہیں بہت مضبوط ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انٹیلیجنس کا معاملہ ہے وہ کمزور ہے، گورننس کے جو ایشوز ہیں وہ ہیں، اور پھر چونکہ سی ٹی ڈی کو بڑے پیمانے پر آرگنائز کیا گیا تھا اور اس مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ وہ ایک فرنٹ لائن فورس کا کردار ادا کرے گی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اس میں کمزوری آئی ہے، کیا وجہ بنی ہے؟ سب سے بڑی بات سی ٹی ڈی والوں کا تو بیچاروں کا جو ہمارے صوبے کا حال ہے وہ تو برا حال ہے۔ اب اس وقت ہمارے صوبے میں جو حکمران ہیں وہ تو میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ وہ تو اسلام آباد کی طرف دیکھ رہے کہ اس کو ہم کیسے قبضہ کر لیں۔ جہاں تک افغانستان کا اور ٹی ٹی پی کا تعلق ہے، دیکھے یہ جو باڑ لگایا جس پہ اربوں روپے خرچ کیے، کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا، کیونکہ یہ آپ کے ہزاروں سال یہ لوگ آپس میں رشتے ہیں اور بارڈر کی اس طرف اس طرف کھل کے آتے جاتے تھے۔ اب آپ نے قدغن لگا دیا، ظاہر ہے کہ جہاں قدغن لگتے ہیں تو وہاں پہ حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے بالکل بزنس والا حالات جو آپ کے افغانستان کے سے وہ بالکل آپ نے محدود کر دیا، اور اس طرف بھی اور اس طرف بھی آپ نے لڑائی کی۔ اس سے تو پہلے کرزئی کے اور اشرف غنی کیا تو بہتر تھا، ان سے تو پھر بھی آپ بزنس تو کرتے رہے۔ یہ تو آپ کے دوست ہیں، ان سے بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جی جو ہماری دشمن آپ کے ہاں رہتے ہیں، چاہے وہ داعش ہے چاہے ٹی ٹی پی ہے، ٹی ٹی پی والے تو کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے اندر ہیں اور ہمارے یہاں پہ بہت ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہم کئی سال تک لڑ سکتے ہیں۔ تو مجھے پھر بتا دیں، آپ والی بات آتی ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کر رہی ہے، ہمارے گڈ گورننس کی مسئلہ ہے یا ہمارے حکمرانوں کے آپس میں جو چلگس ہے صوبوں کے اور مرکز کے بیچ میں اس کا ہے، یا ہمارے اداروں کا ابھی بھی انوالومنٹ ہے؟ تو دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں اگر ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں گے، ایک پیج پہ نہیں ہوگا تو یہ مسائل بڑھتے جائیں گے، یہ کم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں تو مل پہ بیٹھنا ہوگا، لیکن عمران خان کو کون راضی کرتے ہیں؟ ابھی دو صوبے جو بڑے ہیں، خیبر پختونخوا اور پنجاب،
उसमें जो सूरत हाल तो यही कि बस हुकूमत को अभी असम्बली तोड़ रहे, असम्बली बहाल कर रहे, उसी में लगे हुए हैं। इससे इस जो खदशात है जिसका आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, वरना नेशनल मीडिया में हमारे कोई उस तरफ का जिक्र ही नहीं है, चाहे सोशल मीडिया चाहे नेशनल मीडिया है, वो तो अपनी इसमें लगे कि जमात पार्क में हो गया, उधर ये हो गया, शहबाज शरीफ ने ये कह दिया, प्लान में वो कह दिया। तो जो आवाम के मसाइल है उसकी तरफ तो हम देख ही नहीं रहे। जिस तबाही की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं, तो ये आपको 2008 से 2008 से 2000 या 4 से 2018 तक जो सूरत हाल थी उससे ये ज्यादा बुरी तरह जा रहे हैं, क्योंकि आप पेशावर के लोग वहां से भाग रहे हैं। बतख के चिट्स बेचते हैं, अगर नहीं देते तो उसके ऊपर अटैक्स होते हैं। और आपने कहा स्मगलिंग कहाँ से रुका है? अभी आपके डॉलर सारे जो पहाड़ियों में खच्चर के जरिए अफगानिस्तान स्मगल होते हैं। तो अभी तक तो हम, लेकिन हमारी एजेंसीज क्या कर रहे हैं, हमारे जो इदारे वो क्या कर रहे हैं? मैं आता हूँ जाहिद खान साहब, इसमें रुस्तम शाह महमूद साहब ये फरमाइएगा कि अमेरिका का भी बयान आया कि पाकिस्तान को दहशत गर्दी का जो सामना है उसमें मदद देने के लिए तैयार हैं। किस नौइयत की मदद? क्या हम अफगानिस्तान में कार्रवाई करें टीटीपी के ख़िलाफ़, क्या हो? देखिए, अमेरिका की मदद काउंटर टेररिज्म में इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, न उसकी कोई ज़रूरत है। ये डोमेस्टिक इश्यूज हैं, इसमें एक्सटर्नल सपोर्ट आपको किस फॉर्म में चाहिए? यहाँ तो जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसकी यह हालत है कि यहाँ बॉर्डर मैनेजमेंट को एनएलसी के हवाले किया गया है, जो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। बॉर्डर मैनेजमेंट की यह हालत है कि पाँच दिन सैकड़ों ट्रक्स खड़े रहते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट की यह हालत है कि 4-4 महीने आपको वीज़े का इंतज़ार करना पड़ता है। बॉर्डर मैनेजमेंट की यह हालत है कि इस तरफ के लोगों की ज़मीनें उस तरफ हैं और उस तरफ लोगों की ज़मीनें इस तरफ हैं, उनको आपने बिल्कुल एक दूसरे से कट ऑफ कर दिया है। इन मसाइल में अमेरिका कोई मदद नहीं कर सकता। ये आपके अपने मसाइल हैं, आपको इनको एड्रेस करना है, आपको इनका हल निकालना है। इसके लिए आपकी किसी एक्सटर्नल इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब रऊफ़ मैंगल साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है अंदरूनी मामलात भी हैं, बैरूनी चीज़ें जो हैं वो अवामिल अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन अब आपको लगता है कि एक मरतबा फिर हम उसी जगह पर पहुंच गए हैं और वक्त आ गया है कि जहां सियासी और अस्करी क़यादत मिल बैठे, नेशनल एक्शन प्लान को भी रिविज़िट किया जाए और मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर के अंदर कोई ठोस फ़ैसले किए जाएँ कि आगे कैसे बढ़ना है। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो कैसे करने हैं, अगर कार्रवाई करनी है तो फिर अल्टीमेट कार्रवाई हो, ताकि ये जो एक खौफ और दहशत की फ़िज़ा है ये तो बेहतर हो। सर बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। गुजारिश ये है कि तमाम जो मसाइल है, तमाम जो मुश्किलात है जो इस वक्त हो रहे हैं, इससे पहले भी कई बार हमने या हमारी पार्टी की मौक़िफ़ रही है या किसी भी ज़ी शऊर लोगों की, तज्ज़िया निगारों की, आप जैसे सीनियर सहाफ़ियों की भी, कि तमाम मामलों को सर जोड़ के नेक नियति से बैठ के उसका हल तलाश किया जाए। देखिए, अगर हम अफ़गानिस्तान के अंदर मुदाखलत करते हैं तो वो मुदाखलत करेगा, हम अगर ईरान के अंदर मुदाखलत करते हैं तो वो करेगा। तो हम सारे मामलात इस तरह से हैं कि हम अपनी भी तो जुर्म का एतराफ़ करें कि हमने एक भाईचारे की हैसियत से, एक दोस्त हमसाये की हैसियत से अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए, इंसानों की जो है ना आजकल दुनिया कितनी मुख्तसर हो चुकी है एक दूसरे से मिलने मुलाकात, तो जब हमारे ट्रेड आज़ाद होगी, हम आज़ाद होंगे, ये मुल्क तरक्की करेगा, लोग तरक्की करेंगे। और मुआशी तौर पर हम इस वक्त जिस राह पे हम खड़ा है, कितनी अलमिया है कि हमारे पास तो क्या बताऊं कि रोज़ाना क्या हो रहा है कि ये आपके एक तो मईशत, दूसरी जो है ना इतनी बड़ी डिज़ास्टर आया उसमें बारिश की और मानसून की सैलाबों की वजह से, कि बलूचिस्तान का मैं छोटा सा आपको मिसाल दूं कि अभी भी लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनके पास छत नहीं है। इसी हाल सिंध की है कि वो पानी में के अंदर डूबे हुए, रिहेबिलिटेशन अभी तक नहीं हो रहा है। जब आपके पास पैसे नहीं है, आप दुनिया के साथ राब्ता नहीं रखेंगे, मोहब्बत नहीं रखेंगे, तो इन तमाम मसाइल पे आप कैसे काबू करेंगे? तो बेहतरीन हल यही है कि रियल पॉलिटिशियंस को, रियल लीडरशिप को बिठा के ये पावर, ये इख्तियारात उनके हवाले कर दे, वो बैठ के तमाम मामलों का हल तलाश करेंगे,
ताकि आवाम की मैंडेट उसके साथ हो और देर पा हल जो है ना इस तमाम मामलों का हल मौजूद है, देर पा उस पे फैसले पे। ठीक है, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया रऊफ़ मैंगल साहब, बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मेमन साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। यकीनन हालात जो हैं अब वो संगीन हैं, दहशत गर्दी जो है वो बढ़ चुकी है और ज़ाहिर है कि इसका तदारुक जो है और वो भी मौसर अंदाज में वक्त की एक अहम तरीन ज़रूरत है। इस हवाले से हमारी सियासी क़यादत को भी यकजा होना पड़ेगा और हमारी अस्करी क़यादत के साथ बैठ के इस मामले का एक असर नौ जायज़ा लेना पड़ेगा और उन अवामिल को जायज़ा लेना पड़ेगा जिसके नतीजे में ये दहशत गर्दी एक मरतबा फिर लौट कर आई है और इसका जिस कदर जल्दी तदारुक मुमकिन हो किया जाना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।